یہ رومی کی مثنوی کی جلد اول دفتر اول کا حصہ ہے اور اس کا نام ہے سوال کردن خلیفہ از لیلا و جواب او، یعنی خلیفہ کا لیلا سے سوال کرنا اور اس کا جواب دینا۔ خلیفہ نے جب لیلا کو اپنے دربار میں بلایا اور دیکھا کہ مجنو جو کہ بہت خوبصورت شہزادہ تھا اس کے غم میں گھل کر رہ گیا، تو خلیفہ لیلا سے کیا بولا؟ گفت لیلا را خلیفہ کن توئی، کز تو مجنو شد پریشان و ہوئی۔ خلیفہ نے لیلا سے کہا کیا تو وہی ہے کہ تیری وجہ سے ہمارا خوبصورت، ہمارا بہت جاذب نظر مجنو جو ہے وہ پریشان اور بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، تو دنیا کی دوسری محبوباؤں سے قطعاً خوبصورت نہیں ہے۔ وہ آگے سے کیا بولی ملاحظہ کریں، گفت خاموش کن چو مجنو نیستی۔ اور یہ دیکھیے کہ رومی نے صرف 3 لفظوں میں اس کا جواب دیا ہے کہ جب خلیفہ نے اس سے کہا کہ تو دنیا کی باقی محبوباؤں کے مقابلے میں خوبصورت نہیں ہے، تو 3 لفظوں میں اس نے کہا گفت خاموش کن تو مجنو نیستی۔ اس نے کہا تو چپ ہو جا کیونکہ تو مجنو نہیں ہے۔ دیدہ مجنو اگر بودے ترا، اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھ ہوتی دیکھنے کے لیے، ہر 2 عالم بے خطر بودے ترا، تو دنیا جہان کی یہ 2 عالم تجھے نظر آ رہے ہیں، اس کی رونقیں اور وسعتیں نظر آ رہی ہیں، وہ تیری آنکھ میں بے قدر ہوتی۔ با خودی تو لیک مجنو بے خودست، تو جاگنے والا ہے، ہوش مند ہے، نفع نقصان کا خیال کرتا ہے، اور مجنو بالکل سویا ہوا ہے، عشق میں گم ہے، اس کے اندر ہوش مندی نہیں ہے۔ در طریقے عشق بیداری بدست، عشق کے رستے میں جاگنا خرابی ہے، ہر کے بیدارست او در خواب در، اس رستے میں جو جاگا ہوا ہے اصل میں یوں سمجھیے کہ اس کے نصیب سوئے ہوئے ہیں۔ ہست بیداریش از خوابش بتر، اور اس کا جاگنا اس کی نیند سے بدتر ہے۔ ہر کے در خوابست بیداریش بے، جو خواب غفلت میں ہے اس کا بیدار ہونا بہتر ہے۔ مست غفلت عین ہوشیاریش بے، غفلت کے مدہوش جو ہے اس کا بیدار ہونا بہتر ہے۔ اور آگے دیکھیں کیا اس نے بات کی، پس بدن این اصل را اے اصل جو، اے راز کو ڈھونڈنے والے اس حقیقت کو سمجھ لے، ہر کرا در دست او بردست بو، جس میں درد ہے اس کو پتہ مل گیا، ہر کے او بیدار تر پر درد تر، جو زیادہ ہوش مند ہے وہی زیادہ درد سے بھرا ہوا ہے۔ ہر کے او بیدار تر پر درد تر، ہر کے او آگاہ تر رخ زرد تر، اور جو جتنا جانتا ہے اس کے چہرے کی رونق اتنی کھو جاتی ہے، اس پر زردی اتنی طاری ہو جاتی ہے۔ ہر کے او بیدار تر پر درد تر، ہر کے او آگاہ تر رخ زرد تر۔ جاتے جاتے اسی موضوع پر میر صاحب کا بھی ایک شعر سنیے۔ میر نے فرمایا تیری چال ٹیڑھی تیری بات روکھی، تیری چال ٹیڑھی تیری بات روکھی، تجھے میر سمجھا یہاں کم کس سو میں۔